السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ۔ آج کی خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ ہندوستان میں کورونا کی ایک اور لہر کا اندیشہ۔ آج پھر کورونا کیسز میں زبردست اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 37,000 افراد کورونا سے متاثر، 124 مریضوں کی موت۔ بلند شہر میں پولیس انسپکٹر سبوت کمار کا پیٹ کر قتل کرنے والے ملزم کی ضمانت کو سپریم کورٹ نے کیا رد۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا کر 7 دنوں میں خود سپردگی کا دیا حکم۔ مدھیہ پردیش کے شیو پوری اجین میں واچ مین، پیون، ڈرائیور اور سویپر کی نوکری پانے کے لیے لگا ہزاروں بے روزگاروں کا ہجوم۔ 10 سے 12 نوکریوں کے لیے ہزاروں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ نوجوانوں کی لگی قطاریں۔ بولی بائی ایپ کے ذریعے مسلم خواتین کی عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ کا معاملہ۔ ممبئی پولیس نے بنگلور سے ایک انجینئر کو کیا گرفتار۔ ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل آپ سے گزارش ہمیشہ کی طرح کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بولی بائی ایپ کے سلسلے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے مسلم خواتین کو اس میں نشانہ بنایا گیا اور ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اور اب اس معاملے میں ایک نئی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ ممبئی پولیس نے بولی بائی ایپ معاملے میں ایک مشتبہ ملزم کو بنگلور سے حراست میں لیا ہے۔ ملزم کو ممبئی پولیس ممبئی لے گئی ہے اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل مہاراشٹر کے وزیر داخلہ نے پولیس کو ہدایت دی تھی کہ اس سلسلے میں سخت کارروائی کی جائے، جس کے بعد اس معاملے میں یہ پہلی بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ ممبئی پولیس سائبر سیل نے بولی بائی ایپ معاملے میں بنگلور سے جس 21 سالہ ملزم کو پکڑا ہے وہ ایک انجینئرنگ کا طالب علم بتایا جا رہا ہے۔ بنگلور سے حراست میں لیے گئے مشتبہ شخص کی عمر کے علاوہ اس کی کسی بھی شناخت کا انکشاف نہیں کیا گیا ہے۔ لکھیم پور کیری تشدد معاملے میں چارج شیٹ داخل ہونے کے بعد سے سیاست گرمائی ہوئی ہے، کیونکہ اس چارج شیٹ میں وزیر مملکت اجے مشرا ٹینی کے بیٹے کا نام بھی شامل ہے۔ جہاں ایک طرف دوسری حزب اختلاف کی پارٹیاں مرکز کو نشانہ بنا رہی ہیں، تو وہیں اب کسان رہنما راکیش ٹکیت نے بھی اشارہ دیا ہے کہ اب کسان تنظیمیں ٹینی کے استعفے کا مطالبہ کریں گی۔ اس تعلق سے راکیش ٹکیت نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لکھیم پور معاملے میں SIT کی رپورٹ آنے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ سب منصوبہ بند تھا، اور انہوں نے کہا کہ اب ٹینی کو کابینہ میں بنائے رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حکومت کو فوری طور پر انہیں برخاست کرنا چاہیے۔ واضح ہے کہ 3 اکتوبر کو لکھیم پور کھیری میں وزیر کے بیٹے کی گاڑی نے کسانوں کو کچل دیا تھا، جس میں 4 کسانوں کی موت واقع ہوئی تھی، جس کے بعد اب پولیس نے SIT نے 5000 صفحات کی چارج شیٹ داخل کی ہے، جس میں اجے مشرا ٹینی کے بیٹے کا نام اس میں شامل کیا گیا ہے۔ کرناٹک کے وزیر CN اشوت نارائن اور کانگریس کے MP DK سریش کے درمیان اسٹیج پر خطرناک جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ دراصل ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا BR امبیڈکر اور کیمپے گوڑا کے مجسموں کی نقاب کشائی کا۔ اس وقت کرناٹک کے وزیر سیاحت کے سدھاکر سمیت کئی رہنما بھی موجود تھے، جبکہ اشوت نارائن اور DK سریش تقریباً آپس میں لڑ پڑے، جس کے بعد کافی ہنگامہ اسٹیج پر دیکھنے کو ملا۔ بتایا جا رہا ہے کہ نارائن نے مبینہ طور پر مخالفین بالخصوص کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے تقریر کی اور دعویٰ کیا کہ BJP حکومت عوام کا اعتماد جیتنے کے لیے آئی ہے، انہیں دھوکہ دینے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اس دوران انہوں نے کچھ ایسا کر دیا جس کی وجہ سے کانگریس MP DK سریش نارائن کو غصہ آیا اور وہ اسٹیج کی طرف بڑھ گئے، جس کے بعد کیا کچھ ہوا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ بتا دیں کہ اس واقعے کے بعد سریش اور کانگریس کے دیگر لیڈر بشمول MLC S روی احتجاج میں اسٹیج پر ہی بیٹھ گئے۔ اس تقریب کے بعد کانگریس کارکنوں نے مبینہ طور پر احتجاج کے طور پر نارائن کے پوسٹرز کو بھی پھاڑ دیا۔ اتراکھنڈ کے دھرم سنسد میں جو کچھ ہوا وہ
بیہودہ الفاظ جس طرح سے بولے گئے، وہاں جس طرح سے نسل کشی کی بات کی گئی، ہم سبھی جانتے ہیں اس معاملے میں SIT بھی تشکیل دی گئی ہے، ملک کا ہر شہری اس کی مذمت کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ اب بھی باز نہیں آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر یتی نرسنگھانند کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ مسلم خواتین کے تعلق سے بیہودہ الفاظ بکتا نظر آ رہا ہے۔ سوال یہی ہے کہ اس طرح کھلے عام شرانگیزی کی جا رہی ہے، لیکن پولیس کو اب بھی پختہ ثبوت کی تلاش کیوں ہے؟ ایسے لوگوں کو جیل میں ڈالنے سے کون سی طاقتیں روک رہی ہیں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ منصوبہ بند طریقے سے انہیں آزادی دی جا رہی ہے کہ وہ جو کچھ بکنا چاہتے ہیں بکتے رہیں اور ملک میں نفرت کی فضا کو عام کیا جاتا رہے۔ انہوں نے بالی ووڈ نہیں قبضہ، انہوں نے سب کچھ قبضہ لیا ہے۔ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی جیسی راجنیتک پارٹی قبضہ لی، انہوں نے RSS جیسا ہندو سنگٹھن قبضہ لیا۔ ان کی عورتیں جو اسلام کی سیوا کے لیے کسی کے بھی نیچے بچ جاتی ہیں، وہ ان کی بہت بڑی طاقت ہے۔ ملک بھر میں کورونا کے کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں۔ آج قریب 37,000 سے زائد نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس کے بعد کئی ریاستوں نے پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ وہیں پنجاب حکومت نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ کووڈ کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے اب اسکول کالج بند رکھے جائیں گے۔ عوامی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے لیے رات کا کرفیو بھی نافذ کیا گیا ہے۔ وہیں کووڈ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی چیف منسٹر چرنجیت سنگھ چنی نے اس بات کا تازہ پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ نئے آرڈر میں کہا گیا ہے کہ بار، سنیما ہال، ملٹی پلیکس، مالز، ریسٹورانٹ، اسپاس، عجائب گھر اور چڑیا گھر 50% صلاحیت پر ہی کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ تمام عملے کے ارکان کو مکمل ویکسین لگائی جائے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ تازہ پابندیاں ایک اعلیٰ سطحی اسمبلی انتخابی مہم کے بیچ میں لگائی جا رہی ہیں، جس میں پرہجوم ریلیوں اور سیاسی جلسوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تاہم سیاسی جلسوں اور ریلیوں کے حوالے سے کسی بھی پابندی کا کسی بھی ریاست میں کوئی بھی اعلان نہیں کیا ہے۔ حال ان تمام ریاستوں کا یہی ہے جہاں انتخابات ہونے والے ہیں۔ نائٹ کرفیو تو لگا دیا جا رہا ہے، لیکن دنوں میں ہزاروں کی بھیڑ سیاسی ریلیوں میں جمع ہو رہی ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی ماسک کوئی نہیں پہن رہا ہے، نہیں کوئی کورونا پروٹوکول کا کوئی خیال کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ سیاسی لیڈران بھی اس کا پاس و لحاظ نہیں کر رہے، جس کی ویڈیوز، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ الال میں نئی دہلی سے آنے والی NIA کی ٹیم نے سابق MLA ایدن ابا کے بیٹے BM بادشاہ کے گھر پر ایک مرتبہ پھر چھاپہ مارتے ہوئے اس کی 9 مسلم بہو کو گرفتار کر لیا ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ایک ٹیم نے اس سے قبل بھی اگست 2021 میں BM بادشاہ کے گھر پر چھاپہ مارا تھا اور ISIS کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے لیے نوجوانوں کو بھرتی کروانے کے الزام میں بادشاہ کے چھوٹے بیٹے عمار عبدالرحمان کو گرفتار کیا تھا۔ اس چھاپے کے دوران بادشاہ کے دوسرے بیٹے انس عبدالرحمان کی 9 مسلم بیوی مریم کو بھی شک کے گھیرے میں لیتے ہوئے اس سے بھی سخت تفتیش کی گئی تھی، مگر اس وقت اسے گرفتار نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ مریم نے اسلام قبول کر کے اپنی زندگی کا انداز پوری طرح سے بدل لیا تھا اور دین کی وہ پابند ہو گئی تھی۔ مریم اور اس کے ساتھیوں پر یہ بھی الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر کے دہشت گردوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے اور انہوں نے ملک کے مختلف علاقوں سے نوجوانوں کو راغب کرنے کی مہم چلا رکھی تھی۔ اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی معاملات OCHA نے میانمار میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ضرورت سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال فروری میں فوجی بغاوت کے بعد میانمار میں خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے عالمی وبا کے باعث ملک کی انسانی صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 1,44,00,000 افراد کو خوراک اور طبی سامان جیسی امداد کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق میانمار کے لوگوں کو ایسے سیاسی، معاشرتی و اقتصادی، انسانی حقوق اور انسانی امداد کے بحران کا سامنا ہے جس کی پہلے کوئی مثالیں نہیں ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ضروریات ڈرامائی انداز میں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ فکرخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل فکر خبر TV کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔